السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ ماہا نے ڈبہ بند کیا اور واپس اسے تھما دیا۔ وہ جیولری اپنی قیمت کا پتہ خود دے رہی تھی، لیکن سفیر شاہ نے اس کے لیے وہ کیوں خریدی تھی جبکہ وہ ہر لمحہ اس کی ذات سے انکاری رہا تھا۔ میں یہ نہیں لے سکتی، وہ سر جھکائے بولی۔ سفیر شاہ کا برش تھاما ہاتھ تھما، وہ بال بناتا واپس آیا اور اس کے ہاتھ سے ڈبہ لیتے اس میں سے چیزیں نکالنے لگا۔ پھر اس کے کانوں میں وہ پہنائی۔ ماہا ساکت کھڑی تھی۔ اسے وہ سب خواب سا معلوم ہوا۔ بیگ میں تمہارے بھائی کے نکاح کا بھی جوڑا ہے، اسے بھی نکالو اور استری کرواؤ۔ آپ کو کیسے میرا سائز پتا؟ اس نے حیرت سے پوچھا، لیکن بدلے میں سفیر شاہ نے اسے اور اس کی کمر کو دیکھا تو وہ کان کی لو تک سرخ پڑی۔ اس میں سے باقی چیزیں بھی نکال لو، لیکن میرے جانے کے بعد، کیونکہ اس پر تم نے اور بھی سرخ پڑنا ہے، وہ شرارت سے بولا تو ماہا نے سرخ پڑتے حیرت سے اس کے شرارتی انداز کو دیکھا۔ اور کوئی چیز رہتی ہے تو مجھے میسج کر دینا۔ سفیر شاہ نے اس کی طرف دیکھا جو اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ بال ہٹاؤ گردن سے۔ جی، وہ سر اٹھاتی ہونک بنی بولی تو سفیر شاہ اسے گھور کر رہ گیا۔ پھر اس کے بال پیچھے سے ہٹاتے اس کی گردن میں وہ پینڈنٹ پہنایا۔ ماہا کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھی تھی جب اس کی انگلیوں کا لمس اسے اپنی گردن پر محسوس ہوا تھا۔ سفیر شاہ پیچھے ہوا اور اپنی تیاری مکمل کرنے لگا، لیکن ماہا وہیں جمی کھڑی رہی۔ سفیر شاہ نے بیگ سے دوسرا ڈبہ نکالا اور کھول کر اس میں سے ایک گھڑی نکالی۔ وہ دونوں ایک جیسی گھڑیاں تھیں، لیکن ایک فیمیل تھی۔ اس نے خود پہنتے ایک ماہا کے ہاتھ میں پہنائی۔ ہوش میں آؤ، لیٹ نہیں ہو رہی ہو؟ ماہا سچ میں ہوش میں آئی اور گھڑی دیکھی جہاں وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ اس نے سفیر شاہ کو دیکھا۔ میں چھوڑ دوں گا، چلو۔ ماہا کو یہ سب مکمل ہوتے ہوئے بھی نامکمل سا لگ رہا تھا۔ سفیر شاہ کیوں کر رہا تھا یہ سب؟ وہ ان سب کی عادی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ حاذب جا چکا تھا اور وہ سو گئی تھی۔ سکینہ کامران مرزا باہر بیٹھی اپنے بیٹے اور اندر موجود اس لڑکی کے بارے میں سوچتی رہی تھیں۔ پھر کھانا بناتے وہ فری کے کمرے سے آوازیں سنتے فوراً اندر گئی۔ یا خدا! فریق کو بستر سے نیچے جھکے ابکائی کرتے دیکھ ان کا دل ہلا گیا۔ جلدی سے اسے پانی پلاتے اس کی پیٹھ سہلائی۔ فری کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ سکینہ بیگم نے اسے دوا دینی چاہی۔ نہیں، اس نے دوا بھی پھینک دی تھی۔ مت کرو خود پر اتنا ظلم میری بچی۔ وہ صفائی کرتی، اس کا چہرہ صاف کرتی، اس کا سر گود میں رکھ گئی۔ دوا لے لو میری بچی۔ نہیں، وہ رو رہی تھی مسلسل۔ اس کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ انہوں نے فوراً حاذب کو فون کر کے بتایا تھا۔ امی، دوا دیں اسے۔ نہیں لے رہی حاذب، جلدی آؤ۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ سب کام چھوڑتا باہر کی طرف دوڑا تھا گھر جانے کے لیے۔ امی، اس کا بی پی کچھ نارمل ہوا تو وہ انہیں مخاطب کر بیٹھی، جبکہ سکینہ بیگم تو اس کی امی بلانے پر ہی وارے صدقے گئی تھیں۔ بولو میری جان، میری گڑیا۔ انہیں وہ معصوم سی بچی بے حد پسند تھی۔ آپ میری امی ہیں نا؟ ہاں میری جان، آپ میری بچی ہو۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ تو آپ کیوں نہیں کہتی حاذب کو؟ کیا کہوں؟ مجھ سے شادی کر لیں۔ تمہیں تو ان رشتوں کی باریکیوں کا بھی نہیں پتہ میری بچی۔ وہ اس کا ساتھ لگاتے بولی۔ امی، وہ مجھے بے حد پسند ہیں۔ میرا دل ان کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ وہ میرے ہیں بس، انہیں میرا ہی ہونا ہے۔ وہ ان کے ساتھ لگی انہیں کہہ رہی تھی، جبکہ حاذب مرزا کے قدم آگے اٹھنے سے انکاری ہوئے تھے۔ اس کے دماغ کی شریانیں پھولی تھیں اور لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ محبت زبردستی تو نہیں کروائی جاتی میری گڑیا، وہ اسے سمجھانے کی نیت سے بولی۔ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں امی؟ بالکل میری جان۔ تو آپ اپنا حاذب مجھے دے دیں۔ میں تو محبت کرتی ہوں نا ان سے۔ وہ اب بھی وہیں اڑی تھی۔ وہ کوئی ضدی بچہ لگی انہیں جو اپنا کھلونا مانگتا ہے، لیکن وہ تو جیتا جاگتا انسان مانگ رہی تھی۔ حاذب اندر داخل ہوا تو سکینہ بیگم نے اسے دیکھتے آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ امی، آپ کہیں گی نا حاذب کو؟ وہ پھر سے بولی تھی۔ حاذب آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار نہیں تھا، لیکن وہ لڑکی اس کے لمس کو، اس کی خوشبو کو پہچانتی مسکرا دی تھی۔ حاذب، دوا کیوں نہیں لی تم نے؟ وہ سختی سے بولا۔ تو آپ دے دینا۔ وہ آنکھیں کھولتی بولی تو حاذب مرزا کے غصے کا گراف بڑھا۔ امی پانی لا دیں؟ وہ بولا تو سکینہ بیگم اٹھ کر چلی گئیں۔ مجھے سختی پر مجبور نہیں کرو فری، میں تمہاری سوچ سے برا پیش آؤں گا۔
تو فری نے آنکھیں میچ لیں۔ ایک دن آپ کو مجھ سے محبت ہوگی، دیکھ لینا، آپ کا دل بھی میرے لیے تڑپے گا، اور اس دن میں آپ کے پاس نہیں ہوں گی۔ وہ آنکھیں کھولتی ہلکی سی مسکراہٹ لیے بولی، جسے سنتے اس کے دوا نکالتے ہاتھ تھمے تھے، لیکن پھر وہ مصروف ہو گیا۔ سکینہ مرزا نے پانی لاتے اسے تھمایا تو اس نے فریق کو دوا دی، جو اس نے آرام سے لے لی تھی۔ امی، اسے کچھ کھلایا نہیں؟ نہیں، میں بناتی ہوں کچھ۔ امی، مجھے ویجیٹیبل ایگ کھانا ہے، وہ حاجب کو دیکھتی بولی تو اس نے لب بھیجے کہ وہ صرف اسے ہی بنانا آتا تھا۔ حاجب، سکینہ بیگم نے اسے دیکھا۔ ہرگز نہیں امی، میری میٹنگ ہے کچھ دیر میں، وہ کہتا باہر نکلنے لگا۔ میں بس وہی کھاؤں گی۔ اس کی آواز سنتے بھی وہ باہر نکل گیا تو سکینہ بیگم نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا۔ میری گڑیا، میں بنا دیتی ہوں آپ کو کچھ، انہوں نے اسے پچکارا۔ نہیں امی، میں انتظار کروں گی، آپ میرے پاس ہی رہیں، وہ کہتی ان کی گود میں سر چھپا گئی، اور اس نے پھر واقعی ہی کچھ نہیں کھایا تھا۔ سکینہ بیگم کی ہزار درخواست پر بھی وہ شام کے 7 واپس آیا تھا اور بنا فریش ہوئے اس کے کمرے میں گیا۔ امی، بھوک لگی ہے، کھانا گرم کریں، روٹی بنا دیں۔ اچھا میری جان، تم جاؤ فریش ہو جاؤ۔ فری نے اس کی آواز سنتے کروٹ بدل لی۔ یہ اس کی ناراضگی جتانے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ کھانا کھا کر انڈا بناؤ، اس کا حاجب، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا مطلب؟ اس نے کچھ نہیں کھایا، وہ بے یقینی سے استفسار کر بیٹھا۔ نہیں، وہ کہتی اسے بے یقین چھوڑے کچن میں چلی گئی تو وہ آندھی طوفان بنا اس کے کمرے میں گیا۔ بچی ہو چھوٹی سی، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ ہم نوکر ہیں تمہارے، امی سارا دن تمہارے پیچھے خوار ہوتی ہیں، مجھے خوار کر رہی ہو تم، کس لیے؟ کیا لگتی ہو ہماری؟ فری کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے حاجب کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا جہاں اس کی سخت گرفت کے نشان پڑ گئے تھے کہ اس کی شرٹ ہاف سلیوز تھی۔ کھانا کھانا ہے تو امی سے بول دو، مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھنا، وہ کہتا باہر نکل گیا، جبکہ اپنے پیچھے سے فری کی سسکیاں صاف سنائی دی تھیں۔ اس نے دیوار پر ہاتھ مارتے اپنا غصہ نکالا تھا، پھر فریش ہو کر کھانا کھایا تھا۔ حاجب، امی پلیز، آپ بھی جا کر سو جائیں، وہ کہتا ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سفیر شاہ نے اسے یونیورسٹی اتارا اور خود کمپنی چلا گیا، کیونکہ اتنے دنوں سے بزاد اکیلا کام کر رہا تھا اور آج وہ نہیں آیا تھا کیونکہ وہ گھر تیاری کر رہا تھا۔ اس نے تیزی سے کام ختم کیا کہ گھر جاتے اپنے بھائی کے نکاح کی تیاری بھی کرنی تھی۔ میم عائشہ، سنبھال لیجیے گا، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ آفس کے سب ورکرز حیران تھے، لیکن وہاں کوئی کسی کی نجی زندگی پر بات نہیں کرتا تھا، اور ایسا کرنے پر سختی سے بزاد شاہ کی طرف سے پابندی عائد کی گئی تھی۔ دلہا کیسے دیوانہ ہوا ہے، سفیر شاہ نے بزاد کو دیکھتے کہا، جو اپنی نگرانی میں وہاں کام کروا رہا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا مگ ہے، سفیر نے پاس آتے کافی کا مگ پکڑنا چاہا۔ یہ میری ہے، بزاد نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ابھی تو بیوی آئی نہیں آپ کی، وہ لڑاکا سی، اور آپ کے تیور ابھی سے بدل گئے ہیں کہ معصوم بھائی کو اب اپنی کافی کا مگ بھی نہیں دے رہے، سفیر شاہ دہائی دیتا بولا۔ بزاد شاہ نے گھور کر اس کی ڈرامے بازی دیکھی۔ میرا کرتا شلوار لے آئے ہو، بزاد نے استفسار کیا۔ ہاں، شہزادے کے لیے خادم نے سب کر دیا ہے، وہ بولا تو بزاد شاہ مسکرا دیا، پھر اپنا کافی کا مگ اسے پکڑاتے اس کے بال پیار سے بگاڑے۔ اپنے بھی لے آئے ہو کپڑے؟ جی، آخر اصل شہزادہ تو میں ہی ہوں، وہ شرارتاً بولا، اور وہاں کے اس کے لیے بھی لے آیا تھا، وہ بولا۔ اچھا چلو جاؤ، فریش ہو جاؤ، پھر کچھ دیر میں کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں آپ جائیں، آرام کریں، میں کرواتا ہوں۔ ہرگز نہیں، میرا نکاح ہے، میں سب خود کروں گا، بزاد نے کہا تو سفیر شاہ مسکراتے اندر بڑھ گیا کہ بزاد نے اسے تھکاوٹ کی وجہ سے بھیجا تھا، ایسے تو نہیں وہ جان دیتا تھا اپنے بھائی پر۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہاں اس کا لایا اپنے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی، جو انارکلی لمبا شفون کا پاؤں تک سرخ رنگ کا فراک تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، اسے وہ استری کے لیے دینا تھا۔ بزاد شاہ کو دیکھتے اس نے دوسری چیزیں بھی بیگ سے نکالنی چاہیں، لیکن اپنی نجی ضروریات کی چیزوں کو دیکھتے فوراً بیگ بند کیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کافی پئیں گے؟ وہ گھبراہٹ میں بولی۔ ہاں لے آؤ، وہ کہتا واش روم میں چلا گیا۔ ماں نے کافی اسے تھمائی اور پھر اس بھرے بیگ کو دیکھا۔ سفیر، دھیما لہجہ، مروڑتی انگلیاں، بولو،
اور انگلیوں کو آزادی بخشو۔ سنجیدہ لہجہ: میں یہ سب کیسے لوں گی؟ کیوں؟ جب چیزیں نہیں تھیں تو تمہیں مسئلہ تھا، اب دلوا دی ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ کیسے لوگی۔ سفیر شاہ نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھاتے کہا، آپ سمجھ نہیں رہے، سمجھاؤ۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولا، یہ سب وقتی ہے، میں جانتی ہوں، جیسے وہ سب وقتی تھا جو یہاں سے جانے سے پہلے ہوا تھا۔ وہ اسے اس رات کا حوالہ دے گئی تھی جب وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ کچھ۔ سفیر شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پاس آیا۔ مہا نے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے کہ دیوار سے جا لگی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ یہ سب قیمتی ہے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے صرف چند ایک ضرورت کی ہی چیزیں۔ سفیر شاہ اس پر جھکا تھا کہ وہ چہرہ موڑ گئی۔ تم نرمی کیے جانے کے قابل نہیں ہو مہا سفیر شاہ۔ سفیر شاہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور کہتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کی پکڑ میں ازحد شدت تھی کہ مہا لرز گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، سفیر شاہ نے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور دوسرا اس کے بالوں میں پھنسایا۔ وہ اس کی سانسوں کو پیتا اسے پاگل کرنے کے در پر تھا۔ مہا نے اس کی شرٹ کو پکڑتے اسے جھٹکا دیا تو وہ پیچھے ہوا۔ دونوں کا تنفس برے طریقے سے بگڑا تھا۔ مہا نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خبردار روئی تو عادت ڈال لو اس سب کی۔ سفیر شاہ نے کہتے اسے دیکھا، میری بات سنو مہا، یہ سب میری ذمہ داری ہے، تم میری ذمہ داری ہو اور یہ چیزیں تمہارا حق ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور میں بہت اچھے سے یہ واضح کر چکا ہوں کہ تم مجھ سے کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ اپنے دماغ سے ہر طرح کے خناس کو نکال دو۔ وہ کہتا دور ہوا۔ مہا نے باہر نکلنا چاہا۔ دوپٹہ اتارنے کی اجازت صرف میرے سامنے ہے، باہر مجھے دوپٹے کے بغیر نظر نہ آنا کبھی۔ سفیر شاہ کی گمبھیر آواز گونجی تو مہا کے قدم واپس مڑے اور واش روم میں بند ہو گئی۔ سفیر شاہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر پھر سے کام کرنے لگا، لیکن مہا نکلتے ہی بیڈ پر لیٹتی سو گئی تھی کہ کھانا وہ پہلے ہی کھا چکی تھی۔ ملازمہ کو وہ کپڑے دے چکی تھی اپنے۔ اگلی صبح خوبصورت تھی۔ ان کا پورا گھر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی کہ ملازم بھی سب بذات شاہ کے نکاح کے لیے آج تیار گھوم رہے تھے کہ بذات شاہ کی طرف کے مہمان وہی تھے، لیکن انہیں سختی سے منع کیا گیا تھا کہ یہ بات اس گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جائے گی۔ مہا کو سفیر نے اٹھایا اور خود کام دیکھنے کی نیت سے باہر نکل گیا۔ اس نے تیزی سے ناشتہ کیا اور تیار ہونے لگی، جبکہ سفیر بہزاد کے کمرے میں گیا تھا۔ بھائی، بہزاد شاہ نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ تھیں اس کی۔ بھائی، وہ تڑپ کر بہزاد کے پاس گھٹنوں کے پل بیٹھا۔ آج امی، بابا اور فری ہوتے تو وہ بول کر خاموش ہو گیا تو سفیر نے اپنا سر اس کے گھٹنے پر رکھا۔ ہم بھولے نہیں ہیں بھائی، بدلہ ضرور لیں گے، امی سے کیے عہد نہیں توڑیں گے ہم۔ سفیر شاہ بولا تو بہزاد نے اس کا ماتھا چوما کہ ایک دوسرے کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اچھا چلیں، تیار ہو جائیں، پھر نہ کہیے گا کہ آپ کے نکاح کے دن بھی میں ہی حسین لگ گیا۔ کئی لمحوں بعد سفیر شاہ ماحول کو خوشگوار کرنے کی نیت سے گویا ہوا۔ بہزاد مسکرا دیا۔ تیاری مکمل تھی، انہیں نکلنا تھا بس۔ سفیر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ بہزاد تیار سا کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ آنکھیں چمک رہی تھیں حصول کی چمک سے، دل شاد تھا۔ دھڑکنیں معمول سے بڑھ کر تھیں کہ آج وہ اس صنف نازک کو خود پر حلال کر لیتا جس کے بغیر اب جینا ممکن نہ تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا باہر نکلنے لگا کہ جیب میں موجود فون تھر تھر آیا۔ اس نے کال یس کرتے کان سے فون لگایا، لیکن مخالف سمت کی بات سنتے ہی وہ اندھا دھند بھاگا تھا باہر کی طرف، کسی کو بھی بتائے بغیر۔ ہاں، اس کی بہن کی خبر تھی، اسے اسٹیشن پر دیکھا گیا تھا۔ بہزاد کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس کی بہن تھی بھی یا نہیں، یا صرف مشابہت رکھتی تھی، لیکن انہوں نے بتانا اپنا حق سمجھا تھا۔ حائفہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے گھر میں شور تھا، ہر کوئی اپنی تیاری میں مگن تھا۔ سب بچے بھی آ گئے تھے، جبکہ ان لڑکیوں کے ہاتھ مہارت سے اس کے چہرے پر چل رہے تھے جنہیں بہزاد شاہ نے بھیجا تھا۔ ہلکا ہلکا کرے، وہ روحان سی ہوتی بار بار انہیں کہہ رہی تھی، جو بیچاری پہلے ہی سب ڈر کر اس کے چہرے پر لگا رہی تھیں۔ یہ حجاب آج بھی لیں گی آپ؟ اس کی تیاری پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ان میں سے ایک نے استفسار کیا۔ آپ کی ساری لک خراب ہو جائے گی، آج کے دن رہنے دیں۔ جب ساری زندگی کرنا ہے تو اتنے خاص دن پر کیسے چھوڑ دوں؟
حائفہ بولی تو وہ خاموش ہو گئی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس کی سرخ لپسٹک کو آخری بار لگاتے وہ پیچھے ہٹتی، تنقیدی نگاہ اس پر ڈالتی بولی تو وہ جھمک گئی۔ اب بہزاد سر سے ایکسٹرا پیسے مانگنے تو بنتے ہیں۔ وہ شرارت سے بولی تو بہزاد کے نام پر حائفہ کی ہتھیلیاں نم ہوئیں۔ وہ دونوں جا چکی تھیں جبکہ حسن اس کے پاس آ بیٹھا۔ اپیا، وہ نم لہجے میں بولا تو حائفہ نے فوراً سے اس کا چہرہ تھاما۔ حسن، اپیا کی جان کیا ہوا؟ اپیا، آپ چلی جاؤ گی؟ وہ بولا تو حائفہ کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ ابھی تھوڑی جا رہی ہے ہماری بیٹی۔ سکندر صاحب نے اندر آتے اسے ساتھ لگاتے اس کا ماتھا چوما۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی۔ سائمہ بیگم نے بھی آتے اس کی نظر اتاری تھی۔ بابا، آپ آج بہزاد کو بتا دینا کہ وہ یہاں آئیں گے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ نم لہجے میں بولی تو سکندر صاحب کا کہکا گونجا۔ بابا جان، وہ ناراض ہوئی۔ اچھا اچھا، یہ فرمائش آپ خود ہی رکھ لینا اس کے سامنے۔ وہ بولے تو حائفہ ان کے سینے پر سر رکھ گئی۔ بیگم، واپسی پر بھی حائفہ کی نظر اتار دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اب چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ سب مسجد کے لیے نکل گئے تھے۔ سفیر شاہ نے ماہا کو دیکھا جو اسی سرخ فراق میں بنا میک اپ کے پریشان سی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ تیار ہوتا اس کے ساتھ جا کر پرفیوم خود پر چھڑکتا اس پر بھی چھڑک گیا۔ مجھے میک اپ کرنا نہیں آتا۔ وہ روحان سی ہوئی تو سفیر شاہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ بس لپسٹک لگا لو۔ سفیر نے اپنی طرف سے حل بتایا۔ وہ بھی نہیں ہے، وہ بولی تو سفیر شاہ کو خود پر غصہ بھی آیا اور ترس بھی، کیونکہ میک اپ کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ چلو، کہاں؟ وہ پوچھتی رہی، لیکن سفیر اس کا ہاتھ پکڑے اسے باہر لے گیا۔ بھائی کہاں ہیں؟ اس نے فیروزہ سے پوچھا۔ معلوم نہیں سر، شاید نکل گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی سیدھا وہیں جائیں گے، آپ سب بھی وہیں پہنچیں، گارڈز یہیں رہیں گے۔ اوکے سفیر، ہم کہاں؟ لیکن سفیر شاہ نے اسے گھورتے گاڑی تیزی سے دوڑائی اور سلون کے سامنے روکتے اسے نیچے اتارا۔ چلو، پھر اسے ویسے ہی ہاتھ سے پکڑتے اپنے ساتھ اندر لایا اور انہیں تاکید کرنے لگا تو وہ ان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ اس نے باہر نکلتے بہزاد کو فون کیا جو اٹھایا نہیں گیا تھا۔ اور کتنا وقت درکار ہے؟ وہ 20 منٹ بعد اندر گیا۔ سر، آپ بیٹھ جائیں، بس 5 منٹ۔ بلنگ کریں آپ اتنی دیر تک۔ اس نے وہاں موجود لڑکیاں جو اسے گھور رہی تھیں ان سے تنگ آتے کہا۔ کاؤنٹر سے مڑتے نگاہیں سیدھا اس سے جا ٹکرائی تھیں جو باہر آئی تھی۔ سرخ پاؤں کو چھوتا نارکلی فراک، دوپٹہ گلے میں پڑا تھا، بالوں کا جوڑا بنایا تھا اور آگے سے لٹیں یوں ہی آزاد چھوڑی گئی تھیں۔ پاؤں میں مقید کھوسے اور ہاتھوں میں اس کی دی گھڑی، چہرے پر ہوا میک اپ اور لائٹ نیوڈ لپسٹک۔ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ اس کے یوں تکنے پر سب نے اس کی نظروں کے ارتکاب میں اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ پھر سب دبی دبی ہنسیں تو وہ ہوش میں آیا۔ چلیں؟ ماں نے پاس آتے پوچھا۔ سنیں؟ سفیر نے پاس کھڑی لڑکی کو متوجہ کیا۔ جی، یہ ان کی لپسٹک بدل دیں۔ وہ بولا تو ماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سر، اس کے ساتھ یہی اچھی، آپ کو جو کہا ہے وہ کر دیں، ریڈ لگا دیں۔ وہ بولا تو لڑکی نے سر ہلایا۔ سفیر نہیں، ماں نے کہنا چاہا، لیکن وہ گھور کر اسے خاموش کروا گیا۔ پھر لپسٹک لگتے ہی وہ اسے لیے باہر آیا۔ ماں نے ٹیشو نکالتے لپسٹک ہلکی کرنی چاہی تو سفیر نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو پکڑ لیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سرد لہجہ۔ سفیر، یہ اور لگ رہی ہے، میرا نکاح نہیں ہے، مجھے یہی اچھی لگ رہی ہے۔ وہ بولا تو ماں کا دل دھڑکا۔ اس کے بعد اس نے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ دونوں پہنچ گئے تھے۔ اف، لڑاکا لڑکی، آج تو پہچانی ہی نہیں جا رہی آپ۔ سفیر شاہ اور ماں اس کے پاس پہنچے تو وہ مخاطب ہوا۔ ماں تو اس کا یہ انداز دیکھ کر حیران تھی، پھر گہرا سانس بھر گئی۔ وہ اس کی طرح سب سے نفرت تھوڑی کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگے۔ یہ لڑاکا کس کو بولا آپ نے؟ عائفہ نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو سفیر شاہ پریشان ہوا تھا کیونکہ بہزاد وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ کو اور کس کو؟ وہ بولا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی سکندر صاحب تیزی سے اندر آئے تھے۔ بیٹا، بہزاد کہاں ہے؟ انکل، پریشان نہیں ہوں، بھائی آتے ہوں گے، وہ کہتا تیزی سے فون نکالتا باہر نکلا۔ اس نے ان گنت کالز کی تھیں بہزاد کو جو اٹھائی نہیں گئی تھیں۔ وہ پریشان تھا بے حد۔ مہمان آ چکے تھے اور مولوی صاحب بھی، جنہوں نے دوسری بار نکاح کا پیغام بھجوایا تھا کہ کچھ دیر میں جمعہ شروع ہو جانا تھا،
انہیں واپس جانا تھا۔ وہ مسلسل فون کر رہا تھا۔ سکندر صاحب اور سائمہ بیگم کی سانسیں اکھڑی تھیں۔ حسن، کیا ہو رہا ہے باہر؟ حائفہ نے ڈرتے دل سے پوچھا۔ ماں بھی ساتھ ہی موجود تھی۔ اپیا، بہزاد بھائی نہیں آئے ابھی تک، نہ فون اٹھا رہے کسی کا۔ وہ بولا تو حائفہ کے دل کی دھڑکنیں سست پڑیں۔ ماں فوراً سفیر کی کھوج میں باہر نکلی تھی۔ شاہ، کیا ہوا؟ بھائی فون نہیں اٹھا رہے۔ سکندر صاحب بھی وہیں آن پہنچے تھے۔ کہاں ہے بہزاد؟ آ کیوں نہیں رہا؟ سب پوچھ رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ ان کا لہجہ از حد فکر مندانہ تھا۔ بیٹی کے باپ تھے۔ میں دیکھ کر آتا ہوں بھائی کو۔ اس سے پہلے ہی اس کا فون بج رہا تھا۔ حائفہ بھی کھڑکی کے پاس کھڑی متوجہ ہوئی۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ سفیر شاہ تیزی سے بولا تھا۔ بہزاد کی نم آواز گونجی تو سفیر شاہ کا چہرہ سفید پڑا۔ بھائی سب ٹھیک ہے، آپ کہاں ہیں؟ بھائی بتائیں، وہ بولا، ساتھ ہی سکندر صاحب کے کہنے پر فون اسپیکر پر ڈالا۔ برخودار کہاں ہو؟ سکندر صاحب کی آواز گونجی تو مخالف سمت خاموشی چھا گئی۔ انکل، ہم کچھ دیر تاخیر، وہ بولا تو سب کو سانپ سونکھ گیا۔ حائفہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فون دیں، وہ بولی تو لہجہ سخت تھا۔ سب نے کھڑکی کے پاس اسے کھڑے دیکھا۔ سفیر شاہ نے فون کھڑکی کی بنی سلاخوں سے اسے پکڑایا تو حائفہ نے کسی کو دیکھتے بغیر کھڑکی بند کی۔ آوازیں ختم ہوئی تھیں۔ اگر آپ 20 منٹ میں یہاں نہ ہوئے بہزاد شاہ تو بھول جائیے گا کہ یہ نکاح کبھی ہوگا۔ وہ سرد آواز میں دھاڑی تھی۔ آپ کی کوئی بھی مجبوری ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے نکاح کا کہا تھا، اپنے الفاظ سے ہٹنے والے مرد نہیں ہوتے۔ میرا باپ پچھلے 1.5 گھنٹے سے لوگوں کو جواب دے رہا ہے۔ میرے باپ کے نام پر آنچ آئی تو میں بھول جاؤں گی سب۔ 20 منٹ ہیں آپ کے پاس، وہ کہتی کال کاٹتی لمبے سانس بھرنے لگی۔ سکینہ واپس اسی کمرے میں گئی۔ فری پھر سے غنودگی میں جا چکی تھی۔ حاذب اپنا کام کر رہا تھا۔ اسے جلد از جلد پتہ لگوانا تھا فری کے بارے میں سب۔ کیا وہ واقعی اسے بھیجنا چاہتا تھا؟ اس کے دل میں سوال جاگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سوال کا جواب نہ دے پایا اور سگریٹ سلگاتے باہر نکل گیا۔ کچن کی لائٹ جلی دیکھتے اس نے گھڑی کو دیکھا جو 12 بجا رہی تھی۔ سکینہ بیگم کے خیال سے وہ فوراً اندر گیا، لیکن دہلیز پر ہی رک گیا۔ سامنے ہی وہ میز پر بیٹھی روتے ہوئے سیب کھا رہی تھی اور یہ منظر دیکھتے حاذب مرزا تڑپ ہی تو گیا تھا۔ فوراً سے آگے بڑھا۔ فری، بھوک لگی ہے؟ جواب ندارد۔ فری، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ حاذب نے اسے کھڑا کرتے اب کے بار نرمی سے پوچھا۔ میں تو آپ کی کچھ نہیں لگتی تو مجھ سے مخاطب کیوں ہیں؟ میری فکر نہیں کریں، میں مر بھی بکواس نہیں۔ حاذب نے اس کے بازو کو دیکھا جہاں اس کی گرفت کے نشان اب بھی تھے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی انگلی کی پوروں سے وہ جگہ سہلائی۔ کیا کھانا ہے؟ کچھ بھی نہیں، فری نے کہہ کر جانا چاہا کہ حاذب نے اسے شیلف پر بٹھایا اور پھر 2 انڈے نکالتا سبزیاں نکالیں اور تیزی سے کاٹتے ہلکے سے آئل میں اس کے انڈے بنائے۔ بریڈ لوں گی، اس نے حاذب کو فریج سے آٹا نکالتے دیکھ کہا، لیکن اسے فرق نہ پڑا کیونکہ وہ صبح سے بھوکی تھی۔ حاذب نے اپنی ٹریننگ میں ہی یہ سب سیکھا تھا۔ اس نے روٹی بناتے اس کے سامنے رکھی۔ کھلائیں، ایک اور فرمائش تیار تھی۔ حاذب نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا، لیکن بدلے میں وہ خوبصورت سا مسکرائی تھی، بے حد خوبصورت مسکراہٹ کہ اس کے گڑے بھی جھلک دکھا کر معدوم پڑے۔ اس نے نوالا توڑتے اس کے آگے کیا اور اسے کھلانے لگا۔ حاذب بولو، مجھے فون دیں اپنا۔ کیوں؟ دیں تو۔ حاذب نے گہرا سانس بھرا اور فون نکال کر اسے دیا کہ اس وقت کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا وہ، ورنہ وہ کھانا چھوڑ دیتی، اور صبح سے بھوکی تھی وہ۔ یہ بات اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ اس سے لاک کھلواتے فری نے اسنیپ چیٹ کھولا اور مختلف فلٹرز میں اپنی تصویریں بنانے لگی۔ اس کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں اور حاذب مرزا کی خاموشی۔ سکینہ بیگم باہر سے ہی انہیں دیکھ کر جا چکی تھیں۔ اف حاذب، اس نے حاذب کی بھی کئی تصویریں لے ڈالیں۔ آپ بہت پیارے ہیں حاذب، اس نے کہتے نوالے کے لیے منہ کھولا، لیکن حاذب تو اب تک اس کے جملے میں اٹکا تھا۔ یہ جملہ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی صنف نازک سے سننے کو ملا تھا۔ وہ ٹھٹک گیا تھا، لیکن اب سنجیدگی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ فری نے اس کا پاسورڈ بدلتے اپنے نام کا رکھا تھا۔ وہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن خاموش تھا بس۔ فری نے اس کا فون رکھا اور نوالا پیچھے کیا۔ ختم کرو اسے، وہ سرد سے لہجے میں بولا تو فری خاموشی سے کھانے لگی کہ وہ بس حاذب مرزا کے قابو میں آتی تھی اور اسی کی بات مانتی تھی۔ کھانا کھاتے بھی
وہ وہیں بیٹھی رہی تھی جبکہ حاذب نے برتن دھوتے واپس رکھے۔ جا کر سو جاؤ۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، کیا میں آپ کے ساتھ آ جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ وہ باریکیوں کو نہیں سمجھتی تھی لیکن حاذب مرزا اچھے سے سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے کمرے میں فری کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کل ردا واپس آ جائے گی نا حاذب؟ اس نے ٹی وی چلاتے کہا تو وہ بھی وہیں بیٹھ گیا کہ اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ فون پر مصروف ہو گیا۔ بذات تیزی سے اسٹیشن گیا تھا لیکن وہ افراتفری میں غلط اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ خود کو زیر لب گالی دیتے اس نے 10 بار اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کا نکاح تھا۔ وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اسٹیشن پہنچتا ہی دوڑا تھا۔ اس کے لوگ چاروں طرف اسٹیشن پر پھیل گئے تھے۔ اس کے پاس تو کوئی اپنی فری کی تصویر بھی نہ تھی۔ نہ جانے وہ سالوں بعد اب کیسی دکھتی ہوگی۔ ہاں، بچپن کی تصاویر بے حد تھیں جو ہمہ وقت اس کے والیٹ میں موجود رہتی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح یہاں وہاں گھوم رہا تھا۔ سفیر کی کال آتے اسے سب یاد آ گیا تھا۔ یاد تو شاید اسے پہلے بھی تھا لیکن اس نے نکاح پر اپنی جان اپنی بہن فری کو فوقیت دی تھی۔ اس نے سفیر کی آواز سنتے ہی اپنے لہجے پر قابو پانا چاہا تھا جس میں وہ ناکام ہوا تھا، لیکن سکندر صاحب کی آواز سنتے اس نے تاخیر کا کہنا چاہا تھا جب حائفہ کے ہاتھوں میں فون چلا گیا تھا۔ اگر آپ 20 منٹ میں یہاں نہ ہوئے بیزاد شاہ تو بھول جائیے گا کہ یہ نکاح کبھی ہوگا۔ وہ سرد آواز میں دھاڑی تھی۔ آپ کی کوئی بھی مجبوری ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے نکاح کا کہا تھا۔ اپنے الفاظ سے ہٹنے والے مرد مرد نہیں ہوتے۔ میرا باپ پچھلے 1.5 گھنٹے سے لوگوں کو جواب دے رہا ہے۔ میرے باپ کے نام پر آنچ آئی تو میں بھول جاؤں گی سب۔ 20 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ وہ خاموش رہا۔ وہ کال کاٹ گئی تھی۔ سر، وہ مل گئی ہیں، اس کے آدمی نے بتایا تو وہ دھڑکتے دل سے اس کی سمت گیا۔ اس لڑکی کی پشت کو دیکھتے ہی وہ مخاطب کر بیٹھا، لیکن بالوں سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی فری نہیں ہے۔ پھر بھی موہوم سی امید لیے اس کا نام پکارا۔